تھا کہ ابو بکر بھی پھر جائے گا معاذ اللہ؟ اللہ 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 اللہ، کیا میرے آقا کو نہیں معلوم تھا ابو بکر بھی پھر جائے گا؟ ابے ظالموں، میرے آقا نے ہجرت کے سفر میں ساتھ رکھ کے بتا دیا جب سفر خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سفر کیا ہوتا ہے؟ خطرناک، پرخطر ہوتا ہے۔ تو اس پرخطر سفر میں کسی غدار کو ساتھ نہیں رکھا جاتا، ابو بکر جیسے وفادار کو ساتھ رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، فیصلہ تو مصطفیٰ کے سفر ہجرت نے کر ہائے دیا۔ ہائے، تو کہتا یہ چائے والے سے کو بعد میں بیچے، یہ بازار نہیں ہے، اس سے کہنا بعد میں بیچنا چاہے، اچھا یہ نبی کا میلاد ہے، نبی کی محفل ہے، جاؤ بعد میں چائے بیچنا آدھا گھنٹے کے بعد۔ ہجرت کے سفر میں میرے آقا نے ابو بکر کو ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ میرا ابو بکر ظالموں تمہارے کہنے سے غدار نہیں، جس کو مصطفیٰ سفر میں ساتھ رکھیں وہ ابو بکر وفادار ہے۔ واہ 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 واہ، تم کیا کہو گے؟ میرے آقا نے سرٹیفکیٹ دے دیا، سبحان اللہ، اور آقا نے بھی دیا اور پروردگار عالم نے بھی سرٹیفکیٹ دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لو قرآن کا ایک سرٹیفکیٹ سن لو، قرآن کی ایک آیت سن لو۔ ابو بکر کے بارے میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو اور کمزور صحابہ کو جو غلام تھے کفار کے، ان کو خرید کے آزاد کیا، تو مکہ کے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہا تھا کہ ابو بکر کے اوپر ان کا کوئی احسان ہوگا، اللہ اللہ اللہ، ان کا کوئی احسان، احسان ہوگا۔ میرے رب کی رحمت کو پیار آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل قرآن لے جاؤ تاکہ صبح قیامت تک ابو بکر پہ الزام لگانے والوں کے منہ پہ تالا لگ جائے کہ الزام لگانا تمہارا کام ہے، ابو بکر کی تعریف فرما دینا یہ خدا کا کلام ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر تو کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے۔ ابو بکر جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ذات کا نام ہے ابو بکر۔ اللہ ماشاء اللہ، ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سرکار گھر سے نکلے، بستر پر کس کو سلایا؟ حضرت علی مرتضیٰ کو سلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی سو جاؤ، علی سو جاؤ، سو جاؤ، جملہ دہرا رہا ہوں، علی سو جاؤ۔ جو یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتے، اللہ اللہ اللہ، ہجرت کی رات میں حضرت علی کو سنانے کے لیے میرے آقا نے بتا دیا کہ علی سو جاؤ، کل سبحان اللہ، مکہ والوں کی چیزیں امانتیں واپس کر کے مدینہ واپس آنا ہے۔ تو علی نے بتا دیا ارے آج کی رات تو مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ آج کی رات زندگی کا سرٹیفکیٹ دینے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آقا نے کہہ دیا تم زندہ رہو گے اور مدینہ بھی واپس آؤ۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، یہ عقیدہ ہے صحابی کا۔ حضرت علی سے انٹروڈکشن، حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو نیند کیسی آئی تھی اس رات میں، تو کہا بڑی میٹھی نیند آئی تھی۔ ہمیشہ تو خطرہ رہتا تھا کہ موت کب آ جائے، لیکن اس رات میں تو زندگی کی ضمانت مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ علی آنا ہے مدینہ، سبحان اللہ، تو مصطفیٰ جو کہہ دے وہ ہو جائے، سبحان اللہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آؤ دیکھو ہجرت کی رات میں چلے حضرت ابو بکر کس کے ساتھ؟ مصطفیٰ کے ساتھ چلے۔ کس کے ساتھ چلے؟ کس کے ساتھ چلے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں۔ جب مکہ شریف سے نکلے، کعبہ شریف کو حسرت بھری نگاہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے آقا آگے چلنے لگے۔ اب حضرت ابو بکر نے کہا آقا آپ سے ایک گزارش ہے، میرے داتا آپ سے ایک گزارش ہے، اے میرے ماں باپ ملجا آپ سے ایک گزارش ہے۔ حضرت آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولو ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا یہ جس غار میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں جس کا نام غار ثور ہے آقا یہ خاردار راستہ ہے پرخطر راستہ ہے، اے میرے آقا آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں سبحان اللہ۔ کئی کلومیٹر اونچائی پر وہ غار ہے، نکیلے پتھروں کا غار ہے جہاں پر اکیلا چلنا دشوار ہے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھا لیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے کاندھوں پر تشریف فرما ہے؟ حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے، نبی کا دوست، نبی کا یار جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر سوار ہیں۔ جب غار ثور کی منزل آئی اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہتے ہیں کہ وہ بدل گئے تھے، ابے ظالمو تم بدلے ہو وہ نہیں بدلے ہیں، اگر وہ بدل جاتے تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کاندھے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا آقا ایک گزارش اور ہے اگر غلام کی قبول ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر بولو کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا سرکار اس غار میں آرام فرمائیں گے کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ابو بکر ہمیں یہیں پہ آرام کرنا ہے، ہمیں یہیں پہ رکنا ہے، کیونکہ دشمن ہمارے تعاقب میں لگا ہوگا، دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا۔ ابو بکر کی قربانیاں تو دیکھو، ابو بکر کی جانثاریاں تو دیکھو، ابو بکر کی ہمت و محبت رسول تو دیکھو۔ حضرت ابو بکر نے کہا آقا کیا یہیں آرام فرمانا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ابو بکر یہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا آقا ایک گزارش ہے، اپنے غلام کی ایک گزارش قبول کر لیجئے۔ آقا نے فرمایا بولو میرے پیارے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے کہا آقا نہ جانے کب سے یہ غار ویران پڑا ہے، سرکار کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی موذی جانور ہو، آپ کو تکلیف پہنچا دے، آپ کو گزند پہنچا دے۔ میرے آقا کہیں آپ کے تنے ناز میں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آقا مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ ایک عاشق صادق کی تمنا دیکھو، ایک محبوب کی تمنا دیکھو، ایک غلام کی تمنا دیکھو اپنے آقا کے پرتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اے میرے آقا یہ ویران غار ہے، پتہ نہیں اس میں کون سا موذی جانور ہوگا، کہیں آپ کو گزند نہ پہنچ جائے، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اے میرے آقا مجھے اجازت دو، پہلے میں اس غار کے اندر جاؤں، پہلے اس کی صفائی تو کر دوں، اس کی تمام جھاڑیوں کو ختم تو کر دوں۔ میرے آقا خدا کی قسم ابو بکر کی یادہ مصطفیٰ کو پسند آئی۔ مصطفیٰ کے دل سے کیا دعا نکلی ہوگی، مولا جو میرا وفادار مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، مولا تو فرشتوں کی زبانوں پر اس کے نام کا وظیفہ کرا دے، اے مولا تو کائنات میں اس کے نام کا وظیفہ کرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، غار ثور کے اندر گئے۔ مکہ شریف کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر گفا ہے، اسی گفا کا نام غار ثور ہے، اسی کو ثور کا غار کہا جاتا ہے، ثور کی گفا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف لے گئے، اس کو صاف کیا، اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے سب کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سارے غار کے سوراخ بند ہو گئے، اب عاشق نے آواز دی، اب دیوانے نے آواز دی، اب متوانے نے آواز دی، اب شیدائی نے آواز دی آقا اندر تشریف لے آئے، غار کی صفائی ہو چکی ہے۔ اب رحمت للعالمین والضحیٰ چہرے والے رسول، واللیل اذا سجا کی زلفوں والے رسول، علم نشرہ کے سینے والے رسول، ما ذاق البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے رسول، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بابا رسول، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند رسول، سیدنا عبداللہ کے لاڈلے رسول، حلیمہ سعدیہ کی گود کے پالے رسول، بلکہ پلٹ کے جملہ بولوں، حضرت آدم کے سردار رسول، حضرت نوح کے سردار رسول، حضرت زکریا کے سردار رسول، حضرت یحییٰ کے سردار رسول، حضرت ذوالکفل کے سردار رسول، تمام پیغمبروں کے سردار رسول، حضرت جبرائیل کے سردار رسول، حضرت میکائیل و اسرافیل کے سردار رسول، کائنات کے سردار رسول۔ اب کس میں تشریف لیے جا رہے ہیں؟ غار ثور میں جا رہے ہیں۔ غار
غار سور میں جا رہے ہیں، ایک گفا میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کا امام ہے، جو تمام رسولوں کا امام ہے، جو کائنات کا سردار اعظم اللہ نے جس کو بنا کر بھیجا، ایک جملہ کہہ دوں کون میرے آقا ہیں؟ آؤ قرآن کی زبان سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو خطاب کیا تو اللہ نے فرمایا یا آدم. حضرت آدم کو یا آدم کہہ کے پکارا، ان کا نام لے کر خطاب کیا. حضرت زکریا کو جب اللہ نے خطاب کیا، اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ نے یا زکریا ان کا نام لے کے خطاب کیا. جب حضرت یحییٰ کی باری آئی، اللہ نے حضرت یحییٰ کو خطاب کیا یا یحییٰ خذ الکتاب. حضرت یحییٰ کا نام لے کر خطاب کیا. حضرت عیسیٰ کو جب خطاب کیا یا عیسیٰ انی متوفی کا کہہ کے خطاب کیا. لیکن ان علماء کی موجودگی میں، ان درجنوں کیمروں کی موجودگی میں، ان یوٹیوبروں کے سامنے احمد رضا منظری بابانگ دہل پکار کے کہے گا حضرت آدم کو خطاب ہوا ان کا ذاتی نام لے کر، حضرت زکریا کو خطاب کیا اللہ نے ان کا ذاتی نام لے کر، حضرت یحییٰ کو خطاب کیا اللہ نے ان کا ذاتی نام لے کر. لیکن تعریف رضا سن لو، اسٹیج کے ذمہ دار علماء سن لیں، میڈیا والوں سن لو، قرآن کی 6666 آیت کریمہ میں کہیں نہیں دکھا سکتا کوئی مولوی اللہ نے یا محمد کہہ کے پکارا ہو. خدا کی قسم جب بھی میرے رسول کو خطاب کیا تو یا ایوہ النبی کہہ کے خطاب کیا، یا ایوہ الرسول کہہ کے خطاب کیا، کہیں طہ کہہ کے خطاب کیا، کہیں یاسین کہہ کے خطاب کیا، کہیں مزمل کہہ کے خطاب کیا، کہیں محمد الرسول اللہ کہہ کے خطاب کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، عرس مقدس. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. قرآن کی 6666 آیتیں کریں، یہ ملا کیا بتائے گا؟ اللہ نے تمہیں درس دے دیا میرے نبی کو کیسے پکارنا. یا محمد نہیں ملے گا پورے قرآن میں، ملے گا تو یا رسول اللہ ملے گا، یا ایوہ النبی ملے گا، سبحان اللہ، یا ایوہ الرسول ملے گا، یا ایوہ المزمل ملے گا، یا ایوہ المدثر ملے گا. ارے جن کو نام لے کر خطاب کیا جاتا ہے وہ انبیاء ہیں، اور جن کا صفات سے خطاب کیا جاتا ہے وہ انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ، بہت شان ہے میرے آقا کی. بہت عمدہ. اب وہ رسول کہاں تشریف لے کے جا رہے؟ غار ثور میں. اللہ، غار صاف ہو چکا ہے. اب اندازہ لگاؤ جو غار ہزاروں سال سے ویران ہو، کیا پتا کیسا کیسا موذی جانور ہوگا. اللہ اللہ. آج کے زمانے میں کوئی قربانی دے گا؟ مرید اپنے پیر کے لیے نہیں، حق ہے، حق ہے، شاگرد اپنے استاد کے لیے حق نہیں، ہے. مؤذن مقتدی اپنے امام کے لیے نہیں. مقتدی تو ویسے ہی چاہے گا اللہ اللہ اللہ. اس کا عین غین ہو جائے اللہ اللہ. تاکہ دوسرا لایا جائے، ہے نا؟ چاہے گا قاری صاحب. لیکن سبحان اللہ یہ یار غار ہے مصطفیٰ کا، یہ وفادار ہے مصطفیٰ کا. ہزاروں سال سے ویرانہ غار ہے. کہتے ہیں آقا پہلے میں جاؤں گا تاکہ کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے ہوگی، میرے آقا کو نہیں. اللہ، آج کس کا عرس ہے؟ سبحان اللہ، کس کا عرس ہے؟ آج اگر اس کے عرس پر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو ہماری حرمہ نصیبی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. حضرت ابو بکر اندر، اب میرے آقا بھی اندر تشریف لے گئے. اللہ، حضرت ابو بکر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. کس میں؟ غار ثور میں. کس میں؟ بولو، غار ثور میں. کس میں؟ غار ثور میں بیٹھ گئے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ کیا منظر ہوگا. حاملان عرش کے فرشتوں نے جھک جھک کر سلامی پیش کی ہوگی. کائنات نے عقیدت و محبت کے ہار و پھول اس منظر میں نچھاور کیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.